بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روزہ، کولڈ ڈرنک اور چائے۔ اچھا، ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے، صبح شام تو لازمی پیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر سحری میں آپ چائے پی لیں گے، اور اسپیشلی جسٹ سحری کے ختم ہونے سے، یعنی ٹائم ختم ہونے سے جسٹ پہلے آپ نے چائے پی ہے، تو چائے میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ پیشاب آور ہوتی ہے، یعنی جسم سے پانی کی مقدار برابر ہونے کے باوجود بھی تھوڑا سا پیشاب لانے کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کو اضافی پیشاب آئے گا جو جسم میں پانی کم کرنے کا باعث بن جائے گا۔ تو مشورہ تو یہ ہوگا کہ سحری میں چائے نہ پی جائے، اور آپ بہت زیادہ عادی ہیں تو اتنی پی جائے کہ بس تھوڑی سی اس ذہنی کیفیت کو دور کرنے کے لیے جو ایک انسان میں ہوتی ہے کہ آج چائے نہیں پی، تو سحری میں چائے بالکل نہ پئیں۔ بہت مجبوری ہے تو بہت ہی کم پینے کی ضرورت ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، چائے افطاری میں تو پی جا سکتی ہے، تو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے سافٹ ڈرنک یا کولاز، جو ہم اکثر افطاری میں ایون خالی پیٹ کے ساتھ بھی پی لیتے ہیں، اور کھانے کے ساتھ تو لازمی سمجھتے ہیں۔ برائے مہربانی پرولونگ فاسٹنگ، یعنی کافی دیر بھوکے رہنے کے بعد کولڈ ڈرنک پینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اکثر دیہاتوں میں اور دوسری جگہ پہ لوگ اس کو دودھ کے ساتھ ملا کے یا اور کچھ چیزوں کو اس کے ساتھ ملا کے وہ پیتے ہیں، وہ بھی بہت خطرناک ہو جائے گا۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے جو نیچرل ڈرنکس ہمارے پاس اپنے موجود ہیں، جس میں شکنجبین ہے، جس میں ستو ہے، جس میں اس کا گنے کا رس ہے، لسی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سحری میں لسی یعنی دہی کی مقدار تھوڑی سی لے لیں گے تو اس سے شاید پیاس میں کچھ کمی محسوس ہوگی۔ تو اس بات کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ کوشش کریں سحری میں چائے نہ پئیں، افطاری میں بعد میں کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں، اپنے روایتی جو مشروب ہیں وہ استعمال کریں۔ سحری میں کوشش کریں تھوڑا دہی یا ہلکی لسی ضرور لے لیں، اس سے آپ کو تازگی ملے گی، نیچرل ڈرنک ہے، فائدہ ملے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے ان چیزوں پر عمل